الحمدللہ رب العالمین کا کلمہ زبان پر آنے کے سلسلے میں ہماری حمد اللہ کے لیے ہوتی ہے دو باتوں پر، نعمتوں کے پانے پر، بلاؤں سے بچنے پر۔ مگر ان نعمتوں کا تصور بھی ہمارا دنیا کی نعمتوں میں محدود ہوتا ہے، اور ان بلاؤں کا تصور بھی ہمارا دنیا کی بلاؤں میں محدود ہوتا ہے۔ پروردگار عالم اس کو آگے بڑھا دیتا ہے جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نعمتیں، تم نے دنیا کی نعمتوں کا اقرار کیا ہے اور تم نے یہ ماننا ہے کہ دنیا کی بلائیں میرے احسانات کے سارے تم سے الگ ہوتی ہیں، تو اب میں تم سے وعدہ آگے بڑھاتا ہوں کہ تمہیں آخرت کی نعمتوں کی فراوانی بھی تمہارے لیے عطا کروں گا اور تمہیں آخرت کی بلاؤں سے محفوظ کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت پڑھی ہم نے، الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت پڑھی، الرحمن الرحیم تیسری آیت پڑھی۔ اب چوتھی آیت آتی ہے مالک یوم الدین، وہ اللہ جو قیامت کے دن کا، حساب کے دن کا مالک ہے۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ جب حدیث قدسی میں کہ جب بندے کی زبان پر یہ کلمات آتے ہیں تو مالک کہتا اشہدکم کما اعترف بانی انا مالک یوم الدین، جیسے اس بندے نے میرے سامنے کھڑے ہو کے اعتراف کیا ہے کہ قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ تو اب اللہ دو وعدے کرتا ہے، لَأُسْحِلَنَّ يَوْمَ الْحِسَابِ حِسَابَهْ، اس کا خالی اقرار کہ وہ مجھے مالک مان رہا ہے اب مجھے اس بات کی راہ پر لاتا ہے۔ مالک کہتا ہے لَأُسْحِلَنَّ يَوْمَ الْحِسَابِ حِسَابَهْ، قیامت کے دن اس کے حساب کو آسان کر دوں گا، حساب کے دن اس کے حساب کو آسان کر دوں گا۔ وَلَا أَتَقَبَّلَنَّ حَسَنَاتِهِ، اور قیامت کے دن اس کی نیکیوں کو ساری کمیوں کے باوجود میں اسے قبول کر لوں گا۔ اگر یہ صدق دل سے، دل کی گہرائیوں سے ہمارے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ قیامت کے دن کا مالک ہم کو مانتا ہے، تو مالک دو سہولتیں دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اب کس حد تک ہم اپنی زبان سے کہی ہوئی اس بات کو اپنے دل و دماغ اور اپنے عمل کی گہرائیوں سے ثابت کر سکتے ہیں، اسی اعتبار سے مالک کی طرف سے یہ جزا ملنے والی ہے۔